پھر وہ وقت زیادہ دور نہ تھا جب موت پر پھڑپڑاتی ہوئی اس کے سر پر منڈلا رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ ملتا ہوا پھر واپس پلٹا۔ اب اس کے سامنے گاگر تھی، کالے کپڑے سے بندھی اور زنجیروں میں جکڑی۔ اسے کھول کر دیکھنا چاہیے، آخر اس میں ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم جماتا ہوا گاگر کے نزدیک پہنچ گیا۔ کالے کپڑے کو اس طرح اس کے منہ پر باندھا گیا تھا کہ وہ اسے آسانی سے کھول سکتا تھا۔ تب وہ ریت پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور گاگر کے منہ پر بندھا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول لینے کے بعد جب اس نے گاگر کے منہ سے ہٹایا اور یہ دیکھنے کے لیے آگے جھکا کہ اس میں کس قسم کا خزانہ ہے تو اسے ایک دم پیچھے ہٹ جانا پڑا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس میں خزانہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری تھا، لیکن وہ تعداد میں اتنی تھیں کہ ان کی گرفت سے بچنا ممکن نہ تھا۔ وہ شہد کی مکھیاں جیسی کوئی چیز تھی اور وہ گاگر سے نکلی بھی شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح سے تھیں۔ وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں، گہرے سرخ رنگ کی اور سنہرے پروں والی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محسن راؤ کے چہرے پر چھا گئیں، اس قدر کہ اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی تیز سوئیوں جیسے ڈنک مار رہی تھیں۔ کاٹنے کی شدید تکلیف سے اس پر نیم غشی طاری ہونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس پر مکمل غشی طاری ہو گئی۔ انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ محسن پر ان کے کاٹنے کا کیا رد عمل ہو رہا ہے۔ وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش، ان کا کام کاٹنا تھا۔ وہ کاٹے جا رہی تھیں، وہ اس کے پورے بدن پر چھا چکی تھیں، اور جو حال وہ کر رہی تھیں وہ ایک طرح سے موت کے مترادف تھا۔ وہ مکھیاں اس کے آدھے چہرے کی طرح پورا بدن دیمک زدہ کرنے پر لگی ہوئی تھیں، اور محسن راؤ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ حشر تو سردار کولانا اور کالے چراغ نے راکل کا دیکھا تھا۔ انہیں بہت لطف آیا تھا۔ وہ دونوں ایک موذی کو مار کر بہت خوش تھے، اور اب دیواہ کالی کی ہدایت کے مطابق وہ اسے زنجیر کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ دیواہ کالی کے آتش کدے سے نکل کر پہلے وہ اپنے علاقے میں پہنچے تھے، جہاں سے انہوں نے راکل کی گاگر کو زنجیر کرنے کا بندوبست کیا تھا، اور وہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو کر بکاں کی زنجیر کی ہوئی گاگر کی سمت چل پڑے تھے۔ کالے چراغ نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلا اس گاگر کو زنجیر کر آئے گا، لیکن سردار کولانا نہیں مانا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا تھا، اور اب وہ بکاں کی زنجیر کی ہوئی گاگر سے زیادہ دور نہ تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں کیا دیکھیں گے۔ راکل اصل میں جاتے جاتے ہاتھ دکھا گیا تھا۔ وہ ایک خبیث فطرت مخلوق تھا، وہ آخر تک خبیث ہی رہا۔ جگہ جگہ اس نے اپنی خباثت کے نقوش ثبت کیے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ محسن راؤ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک گیا تھا۔ محسن راؤ کی ایسی صورت میں موت یقینی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مکھیاں اپنے کام پر لگی ہوئی تھیں۔ محسن راؤ ہنوز بے ہوش تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ اس طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی ریت اڑاتی اونٹنیاں دکھائی دینے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکاں کے مقبرے پر آ پہنچے۔ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے کالے چراغ کی نظر گاگر پر پڑی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا نہ تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ پھر اس کی نظر ایک انسانی جسم پر پڑی جو ایک زنجیر پر لٹکا ہوا تھا، اور سرخ رنگ کی مکھیاں اس کے پورے بدن پر چھائی ہوئی تھیں۔ میں تیرا غلام سردار، وہ دیکھ، کالے چراغ نے تیزی سے اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہوئے کہا، اور جب سردار کولانا نے اس طرف نظر کی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا؟ پھر وہ بھی جلدی جلدی اپنی اونٹنی کو بٹھانے لگا۔ ان دونوں کی اونٹنیوں کو بیٹھتا دیکھ کر پیچھے آنے والے پانچوں گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر آئے۔ ان پانچوں کے گھوڑوں پر راکل کو زنجیر کرنے کا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کالے چراغ نے اونٹنی سے اتر کر راکل کی گاگر ریت پر رکھی اور تیزی سے آگے بڑھا، پھر فوراً ہی رک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہوا۔ انسانی جسم سے چمٹی
سنہرے پروں اور گہرے سرخ بدن کی ہزاروں مکھیاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان مکھیوں کو اڑانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان دونوں کو چمٹ جائیں گی، پھر پیچھے آنے والے گھڑ سوار بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کو لانا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے آگے جانے سے منع کیا۔ یہ کون ہے؟ سردار کو لانا حیرت زدہ تھا۔ یہ مکھیاں کہاں سے آئیں اور یہ گاگر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ سردار، میں تیرا غلام، میں تیرے قربان، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ مکھیاں کہاں سے آئیں۔ البتہ اتنا اندازہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اس تجسس کے مارے انسان نے گاگر کا منہ کھول کر دیکھا اور اس مشکل میں پڑ گیا۔ کیا یہ مکھیاں اس گاگر سے نکلی ہیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سردار کولانا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے، کالے چراغ نے جواب دیا۔ جا ذرا جا کر دیکھ گاگر کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو یہیں ٹھہر، میں گھوم کر ادھر جاتا ہوں۔ کالا چراغ گاگر کی طرف بڑھا۔ وہ ان مکھیوں سے بچتا ذرا گھوم کر گاگر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گاگر میں جھانک کر دیکھا۔ گاگر بالکل خالی تھا۔ کالا چراغ احتیاط سے چلتا ہوا سردار کولانا کے پاس آ گیا اور بولا، سردار، گاگر خالی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ سردار کولانا اس کی بات سن کر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر تشویش رقصاں تھی۔ میں تیرا غلام، میں سمجھا نہیں۔ یہ مکھیاں اس انسان کو ختم کر دیں گی، جو کرنا ہے جلدی کر۔ کیا کروں تو بتا۔ ان مکھیوں کا توڑ مکھیاں ہی ہو سکتی ہیں، سردار کولانا نے پرخیال انداز میں کہا۔ مکھیاں؟ کالے چراغ نے بے یقینی سے دہرایا۔ لیکن دوسری مکھیاں آئیں گی کہاں سے؟ اراکل کی گاگر کا منہ کھول دے۔ دیکھ لے سردار، کہیں معاملہ سنگین صورت اختیار نہ کر جائے۔ پھر اس انسان کی جان کیسے بچے گی؟ سردار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اب تک مر چکا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مکھیاں اس کا کب کا پیچھا چھوڑ چکی ہوتی۔ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے۔ میں اگر ٹھیک کہتا ہوں تو پھر دیر نہ کر، گاگر کو اس انسان کے نزدیک رکھ کر اس کا منہ کھول دے اور کھول کر فوراً بھاگ آنا، سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، میں تیرا غلام، ابھی تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ تب کالے چراغ نے ریت پر سے راکل کی گاگر اٹھائی اور محتاط انداز میں چلتا ہوا زنجیر کے نزدیک پہنچا۔ گاگر ریت پر رکھی اور بیٹھ کر اس گاگر کے منہ پر سے کالا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول کر ایک جھٹکے سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور دوڑتا ہوا پیچھے آیا۔ منہ سے کپڑا ہٹتے ہی ایک تیز بنبناہٹ کی آواز آئی اور مکھیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایک لمحے کو یہ مکھیاں گاگر کے اوپر منڈلائیں اور پھر ان کالی مکھیوں نے سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا، سرخ مکھیاں پٹ پٹ کر کے ریت پر گرنے لگیں۔ کالی مکھیوں نے وہ تباہی مچائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ جب ساری لال مکھیاں مر گئیں تو ان کالی مکھیوں نے اس انسانی جسم پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی وہ اس کے بدن کے اوپر تیزی سے چکر کاٹ رہی تھیں کہ پھر وہ بوند بوند ہو کر اس انسانی جسم پر گرنے لگیں جس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ساری مکھیاں رقیق ہو کر اس کے بدن پر گر پڑیں۔ اس انسان کا جسم سرخ رقیق سے ڈھک گیا۔ اس طرح زہر کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی اس وقت ان مکھیوں نے کیا تھا۔ ان مکھیوں نے نہ صرف دوسری مکھیوں کو مار دیا تھا بلکہ ان سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے جو نقصان محسن راؤ کو ہوا تھا اس کا تدارک بھی ہو گیا۔ کالی مکھیاں سرخ رقیق کی صورت میں اس کے بدن پر چھا گئی تھیں۔ اس سرخ سیال نے محسن راؤ کے جسم کو سکون پہنچایا۔ سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے اس کے بدن میں جو آگ بھر گئی تھی وہ اب ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش و حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی غشی ختم ہو گئی، ہوش و حواس مکمل طور پر بحال ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک موٹی زنجیر پر پڑا پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔
وہ اٹھا تو وہ سرخ سیال کسی کھال کی طرح اترتا ہوا ریت پر آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر ریت میں جذب ہو گیا۔ وہ ریت میں جذب ہو کر پھیلا نہیں بلکہ اس طرح جذب ہوا کہ اس کا نشان تک نہ رہا۔ یہی حال کچھ ان مکھیوں کا ہوا۔ وہ سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیاں پڑے پڑے سرخ بوندوں میں تبدیل ہو گئیں اور لڑک کر ایک دوسرے میں جذب ہو گئیں۔ پھر یہ سیال ریت کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریت پر کسی قسم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس طرح وہ دونوں بہن بھائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ زمین کی کوکھ میں اتر گئے۔ بالآخر بکاں اور راکل اپنے انجام کو پہنچے۔ محسن راؤ بڑی حیرت سے اس سرخ سیال کو ریت میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے پورے جسم پر یہ سرخ کھال سی کیا تھی۔ وہ تو بے شمار مکھیوں کے کاٹنے سے بے ہوش ہوا تھا، اب ان مکھیوں کا دور تک پتہ نہ تھا۔ پھر ایک بات اس نے اور محسوس کی کہ اب اس کے جسم میں کسی قسم کی نکاہت نہ رہی تھی۔ وہ خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اب اس نے گردن گھما کر اپنے چاروں طرف جائزہ لیا، تب اس کی نگاہیں کالے چراغ پر ٹھہر گئیں۔ کالا چراغ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر ایک اور شخص کھڑا تھا جو اپنے رکھ رکھاؤ سے سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ بھی اس پر آنکھیں جمائے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے 5 محافظ قسم کے لوگ تھے اور ان کے پیچھے 2 اونٹنیاں اور 5 گھوڑے دکھائی دے رہے تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ محسن راؤ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب کالا چراغ بڑے باوقار انداز میں چلتا اس کے نزدیک آیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، محسن تم؟ ہاں میں، مجھے دیکھ کر آپ حیران رہ گئے ہوں گے۔ محسن تم یہاں کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں آس پاس تمہاری کوئی سواری بھی نظر نہیں آ رہی۔ سب بتاتا ہوں، محسن راؤ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہے؟ اس نے سردار کولانا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے آقا ہیں سردار کولانا، آؤ میرے ساتھ تمہیں ان سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ سردار کولانا کی طرف بڑھا اور جب وہ دونوں نزدیک پہنچے تو سردار کولانا نے پوچھا، تو جانتا ہے اسے؟ ہاں بہت اچھی طرح، یہ میرا رقیب ہے، کالے چراغ نے ہنس کر کہا۔ رقیب؟ ایک لمحے کو سردار کولانا کچھ نہ سمجھ سکا، پھر جب سمجھ میں آیا تو وہ بولا، کیا یہ وہ شخص ہے جس پر بکاں رقیق ہو گئی؟ تو ٹھیک سمجھا سردار، کالے چراغ نے کہا۔ اسے بتا کہ اب بکاں کہاں ہے، یہ اس کا نام سن کر پریشان ہو گیا ہے، سردار کولانا نے محسن کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہاں کیا ہوا بکاں کو؟ محسن راؤ واقعی پریشان ہو گیا تھا، اگرچہ راکل نے بکاں کی موت کے بارے میں اسے بتا دیا تھا لیکن اسے اس فریبی کی بات کا یقین نہ آیا تھا۔ کالے چراغ نے کچھ کہنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھر وہ آزردہ لہجے میں بولا، تمہارے لیے خوشخبری اور میرے لیے بدخبری۔ اتنا کہہ کر کالا چراغ بے ہوش ہو گیا۔ آخر کچھ پتہ تو چلے، ہوا کیا ہے؟ محسن راؤ بے تاب ہو کر بولا۔ وہ جلد از جلد اس خبر کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ محسن، میری بکاں مر گئی، وہ رقیق ہو گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کالے چراغ پر رکت سی طاری ہو گئی۔ اوہ! محسن راؤ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا، محسن راؤ کے لیے واقعی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس خبر کو سن کر اسے خوشی سے قہقہا لگانا چاہیے تھا لیکن جانے کیوں وہ اتنا خوش نہ ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ بقا اگر اس کے لیے عذاب تھی تو کالے چراغ کے لیے ثواب تھی۔ وہ اس کی محبوبہ تھی، اس کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ اس وقت سے خوش ہونے کے بجائے کالے چراغ کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا، وہ دھیرے سے بولا۔ حیرت ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک طویل عرصے تک اس نے مجھے عذاب میں مبتلا رکھا۔
لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں کہ یہ بھول جاؤں کہ وہ تمہاری زندگی تھی۔ بہرحال یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مزید تصدیق چاہتا تھا۔ جب بقا نے راکل کے ذریعے مجھے گرفتار کروا لیا تو یہ بات میرے آقا سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے بقا کو اغوا کروا لیا اور راکل کو کہلوا بھیجا کہ بقا چاہیے تو کالے چراغ کو 1.5 دن بعد سرحد پر پہنچا دینا۔ راکل کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکا تو میرے سردار نے سنہرے کھنڈر پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر راکل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب راکل کا کروفر ختم ہو چکا تھا۔ سردار نے اپنا فیصلہ سنایا کہ کالے چراغ اور بقا کی شادی کر دی جائے۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی کہ خبر آئی کہ بقا رقیق ہو گئی۔ محسن، وہ میری نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ تمہاری تھی، تمہاری ہی رہی۔ یہ کہہ کر کالے چراغ نے نم آنکھوں کو بند کر لیا۔ لیکن مجھے تو اس کی صورت سے بھی نفرت تھی، محسن راؤ نے صاف گوئی سے کہا۔ کچھ یہی رویہ اس کا میرے ساتھ تھا۔ کالے چراغ نے آنکھیں کھولی۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کے بغیر قرار نہ تھا۔ اس کی صورت ہر وقت میری آنکھوں میں بسی رہتی تھی، اب بھی بسی ہوئی ہے۔ اور راکل کا کیا ہوا؟ محسن نے پوچھا۔ بقا کی موت کے بعد راکل نے میرے سردار پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ تب ہم نے دیواہ کالی کے دربار میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں جا کر راکل کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اور اب اس وقت ہم لوگ دیواہ کالی کے حکم کے مطابق راکل کے جسد رقیق کو بقا کے نزدیک زنجیر کرنے آئے تھے کہ یہ ماجرا دیکھا۔ لیکن محسن، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ محسن راؤ نے اپنی بپتا سنانا شروع کی۔ ایک دن راکل زخمی حالت میں میری جھونپڑی تک پہنچا۔ اسے بھیڑیوں نے زخمی کیا تھا۔ خیر، میں اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کی ہدایت پر عمل کر کے اس کے زخموں کا علاج کیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے دھوکہ دے کر اڑ گیا۔ اس دن اس نے تمہارے سردار کا نام بھی لیا تھا کہ مجھے تو اس وقت وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ خیر، 2-4 دن کے بعد وہ پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ جھونپڑی کے باہر اونٹنی موجود ہے، یہ مجھے میری دنیا تک پہنچا دے گی، میں فوراً اس پر سوار ہو کر نکل جاؤں۔ اس دن اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی لمحے دیواہ کالی کے دربار سے بلاوا آنے والا ہے۔ پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد میری اونٹنی یہاں آ کر اچانک رک گئی۔ میں ریت پر آ گرا۔ پھر جب میں نے اٹھ کر اپنے سامنے دیکھا تو زنجیروں میں بندھی ایک گاگر کو پایا۔ میں آگے بڑھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹنی غائب ہو چکی تھی۔ تب میں گاگر کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کسی قسم کا خزانہ موجود ہے۔ جب میں نے گاگر کا منہ کھولا تو بے شمار مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ محسن راؤ کی روداد سن کر کالے چراغ نے ہنکارا بھرا اور سردار کولانا سے مخاطب ہوا۔ دیکھا سردار؟ ہاں، وہ خبیث جاتے جاتے اسے دھوکہ دے گیا۔ اگر ہم یہاں نہ پہنچتے تو یہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بجائے کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ یہاں پہنچ کر گاگر ضرور کھول کر دیکھے گا اور یوں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ واہ راکل، تو بھی کیا خوب چیز تھا، تیرے جیسے شاطر ہماری دنیا میں نایاب ہیں، سردار کولانا نے کہا۔ آپ لوگوں نے مجھے کیسے بچایا؟ وہ ہزاروں مکھیاں کہاں گئیں؟ اور یہ میرے جسم پر سرخ سیال کیسا تھا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریت میں اس طرح گھس گیا جیسے بل میں سانپ، محسن راؤ نے کالے چراغ سے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی تھی تو تم بچ گئے، ورنہ راکل نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تمہیں ان مکھیوں سے بچانے کے لیے مجھے راکل کی گاگر کا منہ کھولنا پڑا۔ اس گاگر سے نکلنے والی مکھیوں نے تمہارے بدن پر لپٹی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ ان مکھیوں کو مار کر خود سیال بن کر تمہارے بدن پر پھیل گئیں۔ یوں تمہارے بدن کی آگ جو بقا کی مکھیوں نے لگائی تھی وہ راکل کی مکھیوں نے بجھا دی۔ پھر دونوں بہن بھائیوں کا جسد سیال ریت میں اتر گیا۔ یہ نظارہ تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا۔
محسن، تم تقدیر کے دھنی ہو کہ تمہیں بقا سے نجات مل گئی۔ نہ صرف نجات مل گئی بلکہ تمہارے چہرے پر دیمک جیسی چیز لگ گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس عمل کے اثرات بھی ختم ہو گئے جو اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے شروع کر رکھا تھا، کالے چراغ نے بتایا۔ اصل خوشخبری تو یہ ہے میرے لیے، لیکن یہ بات تم اس یقین سے کیوں کر کہہ رہے ہو؟ محسن نے پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر تمہیں بھی یقین آ جائے گا، ذرا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھو۔ ہاں، محسن راؤ نے خوش ہو کر آنکھیں پھیلائیں اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ واقعی اس کا چہرہ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم میں توانائی تو اٹھتے ہی محسوس کی تھی۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ شکر ادا کرنا ہے تو میرے سردار کا کرو، میرے آقا کا کرو جن کا میں غلام ہوں، کالا چراغ نے عقیدت سے کہا۔ تب محسن نے بڑی ممنونیت سے سردار کولانا کی طرف دیکھا اور پرخلوص لہجے میں بولا، سردار کولانا، میں تیرا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ سب میں نے اپنے کالے چراغ کے لیے کیا، پر افسوس کہ میں اس کی بقا اسے نہ دلا سکا۔ سردار کولانا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا سردار، وہ مر گئی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں خواہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ میری نہ تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ پر سردار میں بھی کیا کرتا؟ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اسے اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا لیکن وہ نکلتی ہی نہ تھی۔ میں کیا کرتا؟ میں بھی مجبور تھا۔ یہ عاشق اس قدر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالا چراغ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گیا۔ بے وقوف، سردار کولانا نے اسے ڈانٹا۔ ایک بقا مری ہے، میں 1000 بقائیں تیرے لیے اکٹھی کر دوں گا۔ غم کیوں کرتا ہے؟ میں تیرے قربان، میں تیرا غلام۔ کالے چراغ نے بڑی فرما برداری سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے گاگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تیرا حکم، کالا چراغ مودبانہ لہجے میں بولا۔ ان گاگروں میں ریت بھر کر دفن کر دے، پھر آگے کی سوچتے ہیں، سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، ابھی کیے دیتا ہوں، کالے چراغ نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر اس نے بقا والی گاگر کی زنجیریں کھولیں، اس میں ریت بھری اور پھر اس گاگر کو زمین پر اوندھا کر دیا۔ یہی عمل راکیل والی گاگر کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دونوں گاگریں برابر رکھی گئی تھیں۔ کالے چراغ نے بقا کی گاگر کی زنجیریں میخوں سمیت اکھاڑ لیں اور اس کی گاگر پر رکھ دیں۔ راکیل کی گاگر کی زنجیریں اور میخیں بھی راکیل کی گاگر پر رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد اس نے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا۔ ان گھڑ سواروں نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ریت ان گاگروں پر چڑھا دی کہ وہاں ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا۔ اس سارے عمل کو محسن راؤ خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا۔ گاگروں کی تدفین جب مکمل ہو گئی تو کالا چراغ سردار کولانا کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب بستی کی طرف کوچ کرو، سردار کولانا نے حکم صادر کیا۔ اور محسن؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فی الحال اپنے ساتھ لے جانا ہے، یہ بستی میں تو نہ جا سکے گا۔ پھر ایسا کرو، اسے خواب محل لے جاؤ، لیکن ذرا محتاط رہنا۔ میری بات تو سمجھتا ہے نا؟ میں تیرا غلام، میں تیری سب باتیں سمجھتا ہوں، کالے چراغ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس تو پھر رخصت ہو، سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تجھ سے پہلے میں کیسے رخصت ہو سکتا ہوں سردار؟ پہلے تو رخصت ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سردار کولانا ایک اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ سردار کولانا کو اونٹنی پر سوار ہوتے دیکھ کر وہ پانچوں گھڑ سوار اچھل اچھل کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور اونٹنی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار کولانا نے ہاتھ ہلایا، کالے چراغ اور محسن راؤ نے جواباً ہاتھ ہلایا۔ اور پھر سردار کولانا پانچوں سواروں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے بادل میں گم ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد کالے چراغ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر کالے چراغ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹنی کھڑی ہوئی اور اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گئی۔ ابھی انہیں سفر کرتے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ دونوں اچھل کر ایک ریت کے ٹیلے پر گرے اور ریت میں تیزی سے دھنستے چلے گئے۔ یہ عمل اس قدر تیزی اور آنن فانن ہوا کہ محسن راؤ چکرا کر رہ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سرسبز و شاداب علاقے میں پایا۔ اونچے اونچے گھنے درخت، خوب ہری گھاس، دور تک پھیلے پھولوں کے تختے، پرندوں کے بولنے کی آوازیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد محسن راؤ نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ اس کے سامنے تو ہر وقت بے آب و گیاہ صحرا رہتا تھا۔ اڑتی ہوئی ریت دیکھ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس سرسبز و شاداب منظر نے اس کی روح میں تازگی بھر دی۔ وہ لمبے لمبے اور گہرے سانس لینے لگا۔ اگرچہ اونٹنے سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی گرے تھے، لیکن اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ کالے چراغ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر محسن راؤ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا یہ کوئی وسیع و عریض باغ کا حصہ تھا۔ بے پناہ درخت تھے اور انہی درختوں میں سے کسی سفید عمارت کا دروازہ نظر آیا تھا۔ پھر اسے سامنے سے کالا چراغ آتا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ اسی عمارت کے دروازے سے نکلا تھا، کیونکہ وہ دروازہ ابھی ابھی بند ہوا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک قدم کی جگہ 10 قدم کا فاصلہ طے کر رہا ہو۔ وہ جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ آؤ محسن، کالے چراغ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہم کہاں آ گئے اور کس طرح؟ محسن راؤ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ کہاں آ گئے یہ تو بتا سکتا ہوں، لیکن کس طرح اس کی وضاحت مشکل ہے۔ میرے ساتھ کچھ دن رہو گے تو اس طرح کی باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ کالے چراغ نے ہنس کر کہا۔ اچھا چلو یہی بتا دو، یہ کیا جگہ ہے؟ یہ خواب محل ہے، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے، کالے چراغ نے بتایا۔ پھر بولا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، مجھ سے کم سوال کرو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بعض سوالات کے میرے پاس جوابات بالکل نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم سوال کروں، محسن راؤ نے حامی بھر لی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، کالے چراغ نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ ذرا تیز تیز آؤ۔ پھر وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے کچھ دیر کے بعد خواب محل میں داخل ہو گئے۔ وہ محل کیا تھا، بس اسے کسی حسین خواب کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اندر سے ایسا دلکش، ایسا دل فریب کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ محسن، تم نے ایک لمبا عرصہ قید میں گزارا ہے۔ اگر تمہیں اپنی دنیا میں کسی جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی ہوتی تو شاید تم کب کے قید خانے سے باہر آ چکے ہوتے، لیکن اس صحرا میں تم نے بغیر کسی جرم کے عمر قید سے بھی لمبی سزا کاٹی۔ اب تمہیں آزاد ہو کر کیسا لگ رہا ہے؟ یقین نہیں آ رہا، محسن راؤ نے بے ساختہ کہا۔ وہ سامنے ایک خوبصورت حمام ہے، وہاں تمہاری دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ وہاں جاؤ، خود کو آئینے میں دیکھو، تمہیں بہت جلد یقین آ جائے گا کہ اب تم کسی کی قید میں نہیں ہو۔ واہ! کالے چراغ کی بات سنتے ہی محسن راؤ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر تیزی سے اس حمام کی طرف بڑھا۔ اطمینان سے غسل کرو، تب تک میں تمہارے لیے خوشبودار چائے کا انتظام کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ گیا۔ جب وہ حمام میں پہنچا تو اسے دیکھ کر واقعی اس کا جی خوش ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد پرآسائش حمام میں نہانا نصیب ہو رہا تھا۔ اس نے پورا شاور کھول دیا۔ نیم گرم پانی کی پھوار نے اس کے پیاسے بدن کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں سے بند ہو گئیں، اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی سیراب ہونے لگی۔ نہا کر جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ خود کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے بے ساختہ نادرہ یاد آئی۔ راج مداری کی قید سے آزاد ہو کر وہ نادرہ کی گڑی میں پہنچا تھا اور نہا کر اسی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا، اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کالے چراغ کی مہربانی سے اس کے چہرے کی دمک صاف ہو گئی تھی اور اس میں توانائی بھی آ گئی تھی۔ اگر وہ خود کو اس صورت میں دیکھ لیتا تو گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ خیر صحت تو اس کی اب بھی قابل رشک نہیں تھی، وہ خاصا کمزور تھا۔ اب دھیرے دھیرے ہی اس کے چہرے اور جسم کی شادابی لوٹے گی۔ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک خیال نے اچانک
اسے سہما دیا۔ اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے کیا محسوس ہوا تھا کہ یہی کہ باتھ روم میں اس کے ساتھ کوئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی بقاں کی یاد آئی۔ وہ بھی کیا عجیب عورت تھی، کیسی دلکش اور ہوش ربا۔ وہ اس پر مر مٹی، اگر وہ نہ مرتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ اس کی محبت بھی کیسی عجیب تھی، دوسرے کو برباد کر دینے والی۔ اسے محبت تو نہ کہنا چاہیے، یہ ایک سزا تھی، اس کے لیے عذاب تھا، قید با اذیت تھی۔ وہ اپنا ماضی یاد کر کے ایک دم سہم گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ باہر کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک کرسی پر نیم دراز تھا۔ محسن راؤ کو آتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ نہا کر تو تمہاری شکل نکل آئی۔ محسن، تم ایک خوبصورت انسان ہو۔ اب کہاں خوبصورت رہا، میری خوبصورتی تو تمہاری بقاں دیمک بن کر چاٹ گئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اسے خیال آیا کہ بقاں کے بارے میں کالے چراغ کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ایک تو وہ اس پر جان دیتا تھا اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کالے چراغ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں میری بات بری لگی؟ محسن راؤ نے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھا۔ سچی بات کا کیا برا ماننا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آؤ چائے پیو۔ محسن راؤ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے ٹرے اپنے سامنے کھسکائی اور اس میں ایک کپ دیکھ کر کالے چراغ سے مخاطب ہوا۔ ٹرے میں ایک کپ ہے؟ ہاں، یہ تمہارے لیے ہے، میں چائے نہیں پیتا، کالے چراغ نے کہا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا۔ تمہیں چائے بناتا دیکھ کر مجھے تمہاری بہن یاد آ گئی۔ بہن کا ذکر سن کر محسن راؤ پریشان سا ہو گیا۔ وہ چائے بناتے بناتے رک گیا اور کالے چراغ سے مخاطب ہوا۔ کیا تم میری بہن تانیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہاں ہاں جانتا ہوں، تمہاری بہن تانیہ کو بقاں نے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جس طرح میں بقاں کو نہ پا سکا، ویسے ہی راکل تانیہ کو حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر اس نے غصے میں پاگل ہو کر اسے چاہے وفات میں ڈلوا دیا، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ مجھے راکل نے بتائی، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ چاہے وفات کیا ہے؟ تم اسے موت کا کنواں سمجھ لو، کالے چراغ نے وضاحت کی۔ اس کنویں میں پھنکوایا جانے والا شخص کبھی زندہ نہیں بچتا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تانیہ مر گئی؟ محسن راؤ نے وضاحت چاہی۔ آثار تو یہی بتاتے ہیں، کالے چراغ نے گردن ہلا کر کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بہن مر نہیں سکتی، وہ مجھے لینے آئی تھی، وہ مجھے ضرور لے کر جائے گی، محسن نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مرنے والی چیز ہی نہیں، تم دونوں ضرور اپنی دنیا میں واپس جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کالا چراغ اچانک کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لباس سے ایک چمکدار خنجر نکال لیا۔ کالے چراغ نے اچانک کھڑے ہو کر جس انداز سے خنجر نکالا تھا، وہ انداز محسن راؤ کو پریشان کر گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ پرچ میں رکھ دیا اور اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اب چلتا ہوں، کالے چراغ نے خنجر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ خنجر تم اپنے پاس احتیاط سے رکھ لو، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے۔ یہاں کوئی خطرہ ہے؟ محسن راؤ نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، خطرہ کوئی نہیں، یہ تمہارے لیے بالکل محفوظ جگہ ہے۔ یہ خنجر میں نے تمہیں احتیاطاً دیا ہے۔ تم اس کمرے سے نکل کر اگر باغ میں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن باغ کی چار دیواری کے باہر قدم مت رکھنا۔ دوسرے، اس کمرے کے علاوہ محل کے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ سوال نہ کرنے کی میں تم سے پہلے ہی درخواست کر چکا ہوں، لہٰذا سوال کوئی نہیں۔ اب تم آرام کرو، یہ کہہ کر وہ محل کے اندر جانے لگا۔ تانیہ کا کیا ہوگا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ کالا چراغ جاتے جاتے رک گیا۔ مجھے تانیہ کی خود فکر ہے، میں اس کے بارے میں معلومات کرتا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اگر کوئی امید افزا خبر ہاتھ لگی تو ہم اکٹھے ہی چلیں گے، چاہے وفات پر، ٹھیک ہے؟ کالے چراغ نے تائید چاہی۔ ٹھیک ہے، محسن راؤ نے اس بات میں گردن ہلائی۔
پھر کالا چراغ تیزی سے ڈگ بھرتا محل کے اندرونی دروازے سے اندر چلا گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کیا گیا۔ پھر دروازے کے پیچھے کچھ کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی، جیسے دروازے کو تالا لگایا جا رہا ہو۔ کالے چراغ کے جانے کے بعد محسن راؤ کمرے میں تنہا رہ گیا۔ یہ تنہائی اس کے لیے نئی نہ تھی، ایک عمر گزری تھی اس تنہائی میں۔ وہ اطمینان سے چائے پینے لگا۔ چائے بہت مزیدار تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد پراہتمام غسل اور پھر ایسی زبردست چائے ملی تھی کہ اس کی روح تک میں مسرت بھر گئی تھی۔ چائے پی کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہایت آرام دہ بستر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اس وقت تانیہ اس کے تصور میں گھوم رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں بڑی فکر مندی سے سوچ رہا تھا۔ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ بیچاری مجھے مشکل سے نکالنے آئی تھی، خود ہی مشکل کا شکار ہو گئی۔ جانے اب اس پر کیا بیت رہی ہوگی؟ چاہے وفات کے بارے میں کالے چراغ کا خیال ہے کہ اس میں دھکیلے جانے والا کبھی زندہ نہیں بچتا، اس کا جانے کیا حشر ہوا ہو، اس کی زندگی کی امید رکھنا فضول ہے۔ بہرحال چاہے وفات پر جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ کالا چراغ واپس آئے تو اسے لے کر جاؤں گا، وہی مجھے چاہے وفات پہنچا سکتا ہے، ورنہ میں تو زندگی بھر چاہے وفات کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا۔ یہ چاہے وفات بھی خوب تھا، جو اس میں گرتا تھا وفات پا جاتا تھا۔ دراصل وہ موت کا کنواں تھا۔ اس روز راکل تانیہ کو فریب دے کر چاہے وفات تک لے آیا تھا۔ جب راکل کے ایک خاص اشارے پر دو مسلح سوار تانیہ کو کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس کی چھٹی حس ایک دم بیدار ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بپھر کر بولی، راکل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راکل نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، جو راکل کا کہا نہیں مانتا اسے ہر صورت میں سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تو مجھے کسی کا پیغام دینے کے لیے قید خانے سے نکال کر لایا تھا، تانیہ نے احتجاج کیا۔ پیغام تو میں تجھے دوں گا، موت کا پیغام۔ یہ کہہ کر وہ پھر دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ کالے چراغ نے تیرے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تو ایک خبیث مخلوق ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی ایک خبیث مخلوق ہوں، اب تو میری خباثت دیکھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سواروں سے مخاطب ہوا، اسے اٹھاؤ اور چاہے وفات میں ڈال دو۔ پھر جو کچھ ہوا چشمِ زدن میں ہوا۔ راکل کا حکم پا کر دونوں سوار اس کے دونوں ہاتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر ایک جگہ رک کر انہوں نے تانیہ کے پیر پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا، ڈنڈا ڈولی کے انداز میں اسے جھولے دیے اور پھر ایک عجیب سی آواز نکال کر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ نیچے گری تو تانیہ کو احساس ہوا کہ اسے کہاں پھینکا گیا ہے۔ وہ ایک بہت گہرا کنواں تھا اور وہ اس میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ کنویں کے اندر گہرا اندھیرا تھا، اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئی۔ وہ نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ جانے یہ کنواں کتنا گہرا تھا۔ تانیہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ پھر ہاتھ پاؤں مارے اور بے ساختہ چیخنے لگی، بچاؤ، بچاؤ۔ تانیہ کی چیخ سن کر کنویں کی دیواروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کنویں کی دیواروں میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے غار تھے اور ان غاروں میں کنویں کی مخلوق آرام کر رہی تھی۔ تانیہ کی چیخیں سن کر یہ مخلوق بیدار ہونے لگی۔ ارے دیکھو، یہ تو کسی انسان کی آواز ہے، کسی نے نیچے جھانک کر کہا۔ انسان کی بچی ہے، نیچے والے غار سے آواز آئی۔ ارے اسے پکڑو، اسے پانی میں گرنے سے بچاؤ۔ تانیہ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کنویں کی مخلوق اس کی زندگی بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی، بچاؤ، بچاؤ، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھور اندھیرے میں کنویں کی تہہ میں گرتے ہوئے اسے بھلا کون بچا سکتا تھا۔ جانے وہ کس امید پر چیخ رہی تھی، شاید وہ چیخ کر اپنا خوف کم کر رہی تھی۔ کنویں کی مخلوق چشمِ زدن میں باعمل ہو گئی۔ نیچے گرتی ہوئی تانیہ کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تھام لیا ہو۔ پھر یہ احساس جاگا کہ وہ نیچے گرنے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے۔
نظر اسے کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تختے پر بیٹھی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر ایک دم اوپر دیکھا۔ کنویں کا منہ اسے کسی سوراخ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس بات سے کنویں کی گہرائی کا اندازہ ہوتا تھا۔ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد اس نے محسوس کیا جیسے اسے کہیں بٹھا دیا گیا ہو۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا تو پتھریلی سی جگہ محسوس ہوئی۔ اب اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا، اوپر کنویں کا سوراخ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے اس چھوٹے سے غار میں جو غیر انسانی مخلوق آباد تھی، وہ دو مردوں اور ایک عورت پر مشتمل تھی۔ وہ تانیہ کو دیکھ کر بے پناہ خوش تھے۔ تانیہ غار کے پتھریلے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں مرد دیوانہ وار اس کے گرد رقص کر رہے تھے، جبکہ عورت ایک طرف کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر کہ ایک انسان کی بچی کنویں میں آ گئی اوپر سے نیچے تک کنویں کے ہر غار میں پھیل گئی تھی۔ یہ غار کنویں کے درمیان میں تھا۔ کنویں کی مخلوق اوپر اور نیچے سے تانیہ کو دیکھنے آ رہی تھی۔ تانیہ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے گرد کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے۔ بولنے کی کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ لوگ کون سی زبان بول رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ اس بات پر خوش تھی کہ کنویں میں گرنے سے بچ گئی تھی۔ موت کسی گولی کی طرح اس کے کان کے پاس سے گزر گئی تھی۔ جب اسے کنویں میں پھینکا گیا تھا تو خوف اور دہشت سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس معطل ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ کیفیت تو نہ تھی، لیکن دل کسی طور ٹھکانے پر نہیں آ رہا تھا۔ اس پر بے پناہ گھبراہٹ طاری تھی، اور جوں جوں وہ گہرے سانس لے رہی تھی اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ تم لوگ اسے اوپر کیوں اٹھا لائے ہو؟ اسے کنویں میں گرنے کیوں نہیں دیا؟ اس عورت نے جو غار کے ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی، رقص کرتے مردوں سے پوچھا۔ تو نہیں جانتی کہ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک مرد نے جواب دیا۔ جانتی ہوں، یہ انسان کی بچی ہے، عورت بولی۔ تو پھر ایسا الٹا سوال کیوں کیا؟ اس کا کرو گے کیا؟ عورت نے پوچھا۔ کیا ضروری ہے تو جس بات کو نہیں جانتی اس بات کو جانے دے؟ بتانے میں کیا حرج ہے؟ عورت نے کہا۔ کیا تو نے کاشگن کا اعلان نہیں سنا؟ کیسا اعلان؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ ہاں، تجھے کہاں پتہ ہوگا؟ تو کون سا کنویں سے نکلتی ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ پہاڑوں کے اس پار کاشگن کی بستی میں یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اگر کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اسے فوراً اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ انسان کو پکڑ کر لانے والے کو منہ مانگا انعام دے گا۔ تو کیا تو اسے کاشگن کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ تو اور کیا؟ لیکن انعام کا حقدار تو میں ہوں، نیچے والے غار کا رہائشی بولا۔ میں نے اسے پہچان کر بتایا تھا کہ یہ انسان کی بچی ہے۔ سب سے پہلے دیکھا تو میں نے تھا، اوپر والے نے کہا۔ تو نے کیسے دیکھا تھا؟ ہم سب تو سو رہے تھے۔ میں اس کی چیخ کی آواز پر بیدار ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی جھانک کر دیکھا تھا۔ پھر ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ اصل انعام کا حقدار کون ہے۔ تب سب سے نیچے والے غار سے ایک بزرگ کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انعام کے دونوں حقدار ہیں، وہ بھی جس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا اور وہ بھی جس نے تصدیق کی کہ وہ انسان کی بچی ہے۔ ادھر پنچایت لگی تھی، جرگہ بیٹھا ہوا تھا، فیصلے ہو رہے تھے، اور ادھر اسے کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا طے ہو رہا ہے۔ اس کے سر کی قیمت لگ چکی تھی اور اب وہ کاشگن کے حوالے کی جانے والی ہے۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا سانس کسی طور صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ دم گھٹنے کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بزرگ کے فیصلے دیتے ہی تانیہ ایک طرف لڑک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ دیکھو، عورت نے سب کو تانیہ کی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی آوازیں آئیں۔ یہ ہوش گنوا بیٹھی ہے، اسے جلدی سے پہاڑوں کے اس پار لے جاؤ، ورنہ یہ مر جائے گی۔ کنویں کی فضا شاید اس کو راس نہیں آئی۔ بزرگ نے بے ہوش تانیہ کو دیکھ کر کہا۔ فوراً ان دو مردوں، کنویں کی مذکر مخلوق نے جنہیں انعام کا حقدار قرار دیا گیا تھا، تانیہ کو اٹھایا
اور संभाले हुए कुएं की तह में जाने लगे। वो बहुत गहरा कुआं था, उसे चाहे वफा ठीक कहा जाता था। कुएं की तह में कोई तेल जैसी चीज उबल रही थी, उससे धुआं उठ रहा था। इस सियाल में गिरते ही आदमी रेजा रेजा हो जाता था। फिर इस कुएं की फिजा मसमूम थी, इसीलिए तानिया बेहोश हो गई थी। वो दोनों इसे संभाले हुए तह में जाने के बजाय जहां सियाल उबल रहा था उसकी गर्मी काफी ऊपर तक महसूस हो रही थी। एक गार में दाखिल हो गए। ये गार खाली था, ये दरअसल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। वो दोनों इसे उठाए हुए उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। पहाड़ पार करके वो दोनों उसे संभाले धीरे धीरे नीचे आने लगे। फिर उन्होंने एक बहते चश्मे के नज़दीक एक बड़े पत्थर पर इसे लिटा दिया। ये एक पुरफिजा मकाम था। कुछ ही देर में तानिया के हवास बहाल हो गए। फेफड़ों में ताज़ा हवा पहुंची तो उसने फौरन आंखें खोल दी। आंखें खुलने के बाद उसे जो कुछ नजर आया वो नाकाबिले यकीन था। उसे तो कुएं में फेंका गया था, फिर किसी ने नीचे गिरने से रोककर उसे ऊपर पहुंचाया था। वो गुप अंधेरी पथरीली जमीन पर बैठी थी और उसके इर्द गिर्द कुछ गैर मानूस सी आवाजें आ रही थीं। और फिर उसका दम घुटने लगा था और वो बेहोश हो गई थी। आंख खुली तो ना वो गुप अंधेरा था ना कुआं। ये एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। सामने एक चश्मा बह रहा था। ऊंचे नीचे दरख्त थे। बिल्कुल अपनी ज़मीन के पहाड़ी इलाकों जैसा मंजर था। जब वो उठकर बैठी तो अपने सामने एक पत्थर पर एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा। वो दो थे। कद मुश्किल से उनका 1-1.5 फुट रहा होगा। उनके सर के बाल ज़मीन तक पहुंचे हुए थे। छोटे छोटे हाथ पाँव, मोटे होंठ और दाने उभरे हुए। मुंह में दांत कोई नहीं था। आंखें गोल और सब्ज रंग की। तानिया को उठता देखकर वो दोनों भी पत्थर पर खड़े हो गए और खड़े खड़े उड़ते हुए उसके नजदीक आकर रुक गए। तानिया इन दोनों को नजदीक देखकर सहम गई। कौन हो तुम लोग? डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनमें से एक बोला। बड़ी बारीक सी आवाज थी। ये क्या जगह है? ये काशगन की बस्ती है, इनमें से एक बोला। वो तुम इस पहाड़ी पर एक चमकता हुआ महल देख रही हो, वहां रहता है वो। हमें वहां जाना है, तुम तैयार हो जाओ। और अभी वो कुछ समझ भी ना पाई थी कि कौन काशगन, कौन सा चमकता महल और वहां क्यों जाना है कि इन दोनों ने उसके बाजू पकड़ लिए। तानिया को एक झटका लगा और वो फिजा में झूलती हुई उड़ने लगी। वो दोनों उसके बाजू पकड़े बड़े आराम से फिजा में उड़ रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे तानिया कोई हल्की फुल्की गुड़िया हो। कुछ ही देर में वो उस चमकदार महल के सामने पहुंच गए। वो एक गेंद नुमा महल था, बहुत बड़ा। उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था और वो पूरा महल सोने की तरह चमक रहा था। कुएं की मखलूक उसे सीढ़ियों पर छोड़कर दरवाजे पर पहुंची। जाते हुए इनमें से एक ने कहा, तुम आराम से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आओ, हम जाकर दरवाज़ा खुलवाते हैं। तानिया जब ऊपर पहुंची तो वो दरवाज़ा खुल चुका था। दरवाजे के अंदर से बड़ी फरहत बख्श हवा आ रही थी और एक नेज़ा बरदार शख्स रंग बिरंगे कपड़े पहने खड़ा था। वो इन दोनों से सवाल जवाब कर रहा था। जब तानिया उसके नज़दीक पहुंच गई तो वो नेज़ा बरदार शख्स तानिया को बड़ी महवियत से देखने लगा और फिर कुएं की बौनी मखलूक से मुखातिब होकर बोला, ये है वो? हाँ, उनमें से एक ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इसे लेकर अंदर आओ, मैं काशगन को इत्तला करवाता हूँ। ये कहकर नेज़ा बरदार महल की तरफ चल दिया। इन दोनों ने उसके हाथ की उंगली पकड़ ली और फिर वो चिकने फर्श पर फिसलने लगे। वो बड़े आराम से तानिया के साथ चल रहे थे। बाहर से ये गेंदनुमा महल सोने की तरह चमकता हुआ था तो अंदर से उसके दरो दीवार चांदी की तरह के थे। लगता था जैसे ये महल सोने चांदी का बना हुआ है। थोड़ा आगे जाने के बाद सीढ़ियां आ गईं जो नीचे की तरफ जा रही थीं। इस नेज़ाबरदार शख्स को उन्होंने इन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाते देखा था, लिहाजा वो भी सीढ़ियां उतरने लगे। ये एक गोल जीना था जो बहुत गहराई तक नीचे चला गया था। तानिया सीढ़ियां उतरते उतरते थकने लगी थी, जबकि वो दोनों उसकी उंगलियां पकड़े स्प्रिंग की तरह उछलते हुए मज़े से सीढ़ियां उतरते चले जा रहे थे।
بالآخر سیڑھیوں کا اختتام ہوا۔ ثانیہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس پر سرخ پردہ لہرا رہا تھا۔ وہاں وہ نیزہ بردار شخص موجود تھا۔ اس نے اشارے سے ان تینوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کنویں کی مخلوق نے تانیہ کی انگلیاں فوراً چھوڑ دیں اور وہ تیزی سے پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ ان کے بعد تانیہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک کرسی پر اس نے ایک معمر مگر پروقار شخص کو بیٹھے دیکھا۔ دو کنیزیں اس کے دائیں بائیں کھڑی مورچھل سے اسے ہوا دے رہی تھیں۔ کنویں کی مخلوق اس شخص کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ان میں سے ایک بولا، کاشگن دیکھ ہم تیرے لیے کیا لائے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کاشگن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟ ہمارے کنویں میں سے پھینکا گیا تھا، انہوں نے بتایا۔ اچھا، کیا تم نے اسے کچھ بتایا ہے؟ کاشگن نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، پھر اس نے اپنے دائیں جانب کھڑی کنیز کو دیکھا اور بولا، اسے اندر لے جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ کنیز تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سفید پردوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ تانیہ پردہ ہٹا کر اس کنیز کے پیچھے چل دی۔ اندر ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور وہ کنیز تالاب کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ اس تالاب میں کنول کھلے ہوئے تھے اور بطخیں تیر رہی تھیں۔ وہ کنیز تالاب گھوم کر ایک برآمدے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ کنیز اس دروازے پر رک گئی اور تانیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت خوابگاہ تھی۔ آرام دہ بستر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور بڑے اطمینان سے اس پر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے ہی نیند نے آ دبوچا۔ کچھ دیر میں ہی وہ بے خبر سو گئی۔ جانے وہ کب تک سوئی۔ آنکھ کھلی تو خوابگاہ میں فانوس جگمگا رہے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس پر کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ بونے اسے یہاں کیوں اڑا لائے تھے؟ یہ کاشگن آخر کیا شے ہے؟ خیر دیکھا جائے گا۔ وہ اس طرح کے تحیر خیز واقعات سے اتنی مرتبہ گزری تھی کہ اب وہ ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔